اور اگر آپ حدیث کا انکار کرتے ہیں اس بنیاد کے اوپر کہ راوی جی مخلوق ہیں، حسن صاحب نے گامدی کے دماد نے انکار حدیث کی جو نئی قسم نکالی ہے بنیاد، اور یہ رکھی کہ یہ جی راوی جو ہوتے ہیں یہ بھی تو انسان ہے، یہ بھی تو مخلوق ہے، عقل کے اوپر پردہ ہے۔ اللہ کا کلام جس روایت کے ذریعے جس سلسلے کے ذریعے آیا وہ بھی مخلوق ہی ہے، جبریل امین بھی مخلوق ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخلوق ہیں۔ تو یہ دعویٰ پیش کرنا کہ اگر مخلوق کے ذریعے آئے گا تو اس کے اندر اشکالات ہو سکتے ہیں اور وہ دین کا ماخوذ ہی نہیں ہے۔ آپ ایک جھٹکی سی مثال دے کے، یہ باب اصل میں بڑا طویل ہے، تیزی سے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے اس کلام حمید میں 700 مرتبہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ایک چیز کی دعوت دی ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ رسول اللہ کی پیروی کیجئے۔ جو تمہیں رسول اللہ دیں اس کو پکڑ لو، جس سے روکیں رک جاؤ۔ جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ اور پھر ان ساری آیات کا نچوڑ کیا جو آپ کے سامنے خطبے کے ابتدا میں سیرت کے ابواب میں آپ کے سامنے آیت رکھ رہا ہوں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ کس کی زندگی ہے؟ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اب اللہ مجھے اور آپ کو 700 مقامات پر بالواسطہ یا بلا واسطہ یہ حکم دے رہا ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی پیروی کرو، جس سے رسول اللہ روکیں رک جاؤ، جو رسول اللہ دیں اس کو حاصل کر لو، اس کو پکڑ لو، اس کے اوپر جم جاؤ۔ فلا وربک لا یؤمنون، تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قول فیصل نہ مان لو۔ یہ احکامات آگے، یہ انتہا ہے، یہ ابتدا تھی آیتیں اور انتہا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی صبح بھی نمونہ ہے، دوپہر بھی نمونہ ہے، شام بھی نمونہ، رات بھی نمونہ، نماز بھی نمونہ، روزہ بھی نمونہ، حج بھی نمونہ، عمرہ بھی نمونہ، اٹھنا بھی نمونہ، سونا بھی نمونہ، لیٹنا بھی نمونہ، لباس بھی نمونہ، حلیہ بھی نمونہ، کنگھی بھی نمونہ، جوتا پہننے کا طریقہ بھی نمونہ، وضو کرنے کا طریقہ بھی نمونہ۔ یہ ساری باتیں اس آیت سے ثابت ہیں۔ نمونہ کس کی زندگی ہے؟ رسول اللہ کی۔ اور غامدی اور انکار حدیث کرنے والوں کی عقل کے اوپر ایسا پردہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ نمونہ ہی محفوظ نہیں ہے۔ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس رسول کی زندگی کی پیروی تیرے اور میرے لیے نمونہ ہے، اس رسول اللہ کی زندگی کا نمونہ محفوظ نہیں۔ ایک جھٹکی مثال صرف سمجھانے کے لیے، اللہ کے ساتھ کوئی مثال نہیں ہے سمجھانے کے لیے۔ آپ کسی درزی کو ایک سوٹ دیں سینے کے لیے اور اس کو کہیں سیمپل کے مطابق سی دے، ایک دفعہ کہیں، 2 دفعہ کہیں، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 10 دفعہ کہیں، اور 10ویں مرتبہ جب آپ اس کو کہیں سیمپل کے مطابق سی دے اور آپ نے اس کو سیمپل دیا ہی نہ ہو، یہ بات قابل غور ہے، سیمپل دیا نہیں ہے، اور 10ویں مرتبہ فون کر کے کہہ رہے ہیں سیمپل کے مطابق سی دے، وہ آپ کو کہے گا بد عقل انسان، سیمپل دے گا تو اس کے مطابق سیوں گا نا، سیمپل دیتا ہی نہیں اور بار بار کہتا ہے سیمپل کے مطابق سی دے۔ بات کو سمجھیے، اللہ رب العزت 700 مقامات پہ کہہ رہے ہیں یہ سیمپل ہے، یہ نمونہ ہے، اس کی پیروی کرنی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اے اللہ، سیمپل دیں گے تو پیروی کی جائے گی، تو کیا اللہ تعالیٰ نے سیمپل دیا ہی نہیں، نمونہ دیا ہی نہیں، اور میرے سے اور آپ سے مطالبہ کہ اس سیمپل کی پیروی کی جائے؟ کوئی عقل کی بات کرو، کوئی انکار حدیث کرنے والے سوچیں، غور و فکر کریں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر گوشہ محفوظ نہیں ہے تو ہمیں کس کی پیروی کا اللہ حکم دے رہا ہے؟ پھر ہم سے یہ مطالبہ کیسے کیا جا سکتا ہے سیمپل کی پیروی کر؟ سیمپل تو محفوظ ہی نہیں۔ اے اللہ، رسول اللہ کی نماز محفوظ نہیں، کیسے پیروی ہو؟ روزہ محفوظ نہیں، حج محفوظ نہیں، عمرہ محفوظ نہیں، عبادات کا طریقہ محفوظ نہیں، اٹھنے بیٹھنے سونے شادی بیاہ جنازے کا طریقہ محفوظ نہیں، کیسے ہوگا؟ اللہ کی قسم، رسول اللہ کی اگر زندگی نمونہ ہے تو ساری کی ساری محفوظ ہے، اور وہ محفوظ کہاں ہے؟ احادیث رسول میں، اور دین کا ماخذ حدیث رسول پہلے ہے۔ ہاں، یہ بات ان کو بڑی چبھتی ہے کہ اب اہل حدیث جو ہیں قرآن سے بھی اوپر حدیث کو لے گئے ہیں، قرآن اور کلام اللہ سے اوپر نہیں لے کے گئے۔ ہم ماخذ کہتے ہیں کہ پہلا اس لیے ہے
ترتیب میں کلام اللہ ہی افضل ہے، افضلیت کی بات نہیں ہو رہی، لیکن ماخوذ پہلا دین کا حدیث اس لیے ہے کہ حدیث کے ذریعے قرآن کا پتہ چلا۔